سے دمشق میں داخل ہوگا تو کہا کہ بابو سعا سے جائیے. وہ صحابی رسول اسی کی طرف دوڑے چلے جاتے. ذرا غور سے سنیے گا, اب بھی اگر وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا تو آپ اس دن کا انتظار کیجئے گا کہ ہمارے گھر بھی سلامت نہیں ہوں گے. آج تو ایک عبادت گاہ گئی ہے, کل پتہ نہیں درجنوں عبادت گاہیں چلی جائے گی. یہ مت کہنا کہ کاغذات کی وجہ سے عبادت گاہیں میرے ہاتھوں سے جاتی ہیں. نہیں, تم اپنے سجدوں سے مسجد کو آباد کر دے, کبھی مسجد تیرے ہاتھ سے نہیں جائے گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مسجد کو آباد کر کوئی تیری عبادت گاہ نہیں لے سکتا ہے. اب جب وہ قافلہ اس طرف سے آیا, صحابی رسول آگے بڑھے ہیں. آپ نے دیکھا کہ امام پاک کا سر نیزے پہ بلند کیے ہوئے رونے لگے. روتے روتے آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہنے لگے. ایک چھوٹی بچی, اس نے کہا تھا کہ بابا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ ہے. کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں امام حسین کی چھوٹی بیٹی سکینہ ہوں. اور کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں آپ کے نانا کا غلام, اس کا صحابی ہوں. میں نواسی رسول کے سر کو دیکھ کر کے اور آپ کے حال کو دیکھ کر کے روتا ہوں. اس نے کہا تھا کہ اے بی بی شہزادی, اگر آپ کوئی حکم کریں تو یہ خادم آپ کی خدمت کر سکے. میری ماں اور بہن آپ یہ بتائیں اس سکینہ نے اس عالم میں کیا کہا تھا؟ حضرت سکینہ جو کہ 10 سال کی بچی نہیں ہوگی, یعنی اس سے بھی کم اس کی عمر ہے, اس نے یہ نہ کہا کہ مجھ کو مدینہ پہنچانے کا انتظام کیجئے. اس نے یہ نہ کہا کہ میرے ہاتھوں سے رسی کو ڈھیلی کروائیے. اس نے یہ نہ کہا کہ مجھ کو یہاں سے آزادی دلائیے. حضرت سکینہ نے کہا تھا اے صحابی رسول, آپ میرے بابا کے سر کو آگے کرا دیجئے, اس لیے کہ میرے بابا کا سر اگر آگے ہوگا تو لوگوں کی نظر میرے چہرے کے اوپر نہیں پڑے گی, اس سے پردہ زائی ہوتا ہے. اس سکینہ کو دیکھیے, اس نے اس عالم میں بھی پردے کا اہتمام فرمایا ہے. امام پاک کو دیکھیے کہ شیمر کو کہا تھا کہ مجھ کو اپنے خاندان لٹانے کا کوئی غم نہیں, بلکہ تو میں مسکراتا ہوا اپنا سر یعنی سجدے میں رکھ کر کے شہید ہونا چاہتا ہوں. تو کربلا سے سجدے کا پیغام ملتا ہے, کربلا سے پردے کا پیغام ملتا ہے. اگر ہم نے اس 2 پیغام پہ عمل کر لیا تو یہ شعر ضرور پڑھا جائے گا, ارے دشت و دشت دریا نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دورہ دیے گھوڑے. پردے کے پیغام پہ عمل کر لیا اور سجدے پہ اگر ہم نے عمل کیا